السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ عام پاکستانی کا خیال ہے کہ امریکہ کی دوستی اچھی اور نہ دشمنی اچھی۔ عدم اعتماد کے اسی فقدان کی وجہ سے عام پاکستانی کو آج کل امریکی قیادت کی غیر معمولی گرمجوشی ہضم نہیں ہو رہی۔ عام پاکستانی کا خیال ہے کہ امریکی عنایتیں، نوازشیں اور تعریفیں بلا وجہ نہیں ہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہے۔ عام پاکستانی سمجھتا ہے کہ امریکہ افغان جہاد اور وار آن ٹیرر کی طرح اس بار بھی پاکستان کو اپنی کسی نئی جنگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ آخر پاکستان سے چاہتا کیا ہے؟ صدر ٹرمپ کے حلف اٹھاتے ہی اچانک شروع ہونے والے پاک امریکہ چوتھے لو افیئر کی مسٹری کیا ہے؟ یہ عقدہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے حالیہ ملاقات میں بھی نہ کھل سکا۔ اوول آفس میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی خوشگوار ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ دونوں جانب سے کن خدشات کا اظہار کیا گیا اور کن توقعات کی امید باندھی گئی؟ دونوں جانب کے ذرائع اس حوالے سے خاموش ہیں، لیکن عوامی حلقوں میں کچھ سوالات بہرحال اٹھ رہے ہیں۔ کیا واشنگٹن کی نظر صرف پاکستان کے معدنی خزانوں پر ہے، یا وہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد سے تعاون چاہتا ہے؟ کیا امریکہ پاکستان کو ابھرتے ہوئے چین سے توڑنے کا خواہش مند ہے، یا پھر انکل سیم کی فرمائش ہے کہ مشرق وسطیٰ کے الجھے محاذ پر پاکستان عسکری اور سفارتی تعاون پیش کرے؟ غیر معمولی ذہانت، شاندار بصیرت اور جرأت مندانہ فوجی صلاحیت کے بھرپور اظہار کی بنا پر پاکستان جنوبی ایشیا سے مشرق وسطیٰ تک طاقت کا توازن تبدیل کر چکا ہے۔ معاشی اور سیاسی بحرانوں میں گھرے ملک کی بے مثال فوجی برتری نے اسے ہر عالمی اور علاقائی محفل کا دلہا بنا دیا ہے۔ ان تاریخی لمحات میں کیا امریکہ پاکستان سے کوئی ڈیمانڈ کرے گا، یا فرمائش، یا پھر گزارش؟ کچھ نازک اور الجھے سوالات کے ساتھ ہم نے رجوع کیا ہے قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب سے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے گزشتہ دنوں واشنگٹن میں 1.5 گھنٹے ملاقات کی تفصیلات منظر عام پر تو نہیں آ سکی، آپ کی کیا معلومات ہیں کہ انتہائی اہم ملاقات کا ایجنڈا کیا رہا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے ڈیفینیٹلی موجودہ عالمی اور علاقائی حالات کے پیش نظر امریکی صدر سے ڈسکس کی ہوں گی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف نے شکریہ ادا کیا ہوگا امریکی صدر کا، جو انہوں نے پاک بھارت جو مئی میں حالیہ جنگ ہوئی ہے اس کی ڈی ایسکیلیشن اور کشیدگی میں کمی میں جو کلیدی اور بروقت کردار ادا کیا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے اور اس خطے میں امن برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے اور جو یعنی کہ خوش آئند ہے، وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے بارہا بھارتی قیادت کو یہ یاد دہانی کرائی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی پرامن انداز میں مذاکرات کیے جائیں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس خطے میں دیر پا امن قائم ہو۔ دوبارہ سے سر اٹھاتی ہوئی عالمی اور علاقائی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور جس کی وجہ سے امریکہ دوبارہ سے افغانستان میں دلچسپی لے رہا ہے، اور چونکہ وہ سمجھتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی اہم سرکاری دستاویز امریکی حکومت سے صدر ٹرمپ کے دوبارہ الیکٹ ہونے کے بعد جاری کی گئی ہے، وہ ان کی اینول انٹیلیجنس اسسمنٹ ہے جو ان کے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبل نے جاری کی تھی، اور اس میں امریکی مفادات کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ دہشت گردی کو قرار دیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک کامن انٹرسٹ ہے۔ تیسرا جو کامن انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی جو فوجی اور سیاسی قیادت ہے وہ یہ جانتی ہے کہ ایڈ دینے کے اور لینے کے دور گزر چکے ہیں، نہ پاکستان ایڈ لینا چاہتا ہے، نہ امریکہ ایڈ دینا چاہتا ہے۔ تو ابھی پاکستان کو ریئر ارتھ منرلز، کرپٹو کرنسی، آئی ٹی اور باہمی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش جو ہے وہ اس ملاقات میں ڈیفینیٹلی کی گئی ہے، تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے۔ نہ صرف پاکستان کی ایکسپورٹ کی سب سے بڑی منڈی ہے امریکہ، بلکہ امریکہ بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ مائننگ میں، منرلز میں، انرجی میں، آئی ٹی میں، کرپٹو کرنسی میں، آف شور ڈرلنگ میں
انویسٹمنٹ کر کے خود اپنے معاشی مفادات کو بھی آگے فروغ دے سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اب جس طرح مشرق وسطیٰ میں بھی ایک اہم امن کو پروموٹ کرنے والے ملک کا ثبوت دیا ہے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر کے، تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ڈیفینیٹلی اس کو ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان اب نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورے عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ میں بھی امن، سلامتی اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ اچھا سید علی صاحب، امریکہ کی پاکستان سے غیر معمولی دل نوازی کے مظاہر ہر کچھ روز بعد ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے سے سبھی قاصر ہیں کہ امریکہ کے انگ انگ سے پاکستان کے لیے جھلکتے پیار کا آخر راز کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور فطری سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ موجودہ جو امریکی قیادت ہے وہ اس کا سب سے بڑا جو نظریہ اور مفاد اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنے وسائل، اپنا خون اور اپنا سرمایہ بہت سی عالمی اور علاقائی تنازعات اور جنگوں میں ملوث ہو کے ضائع کیا ہے۔ اور صدر ٹرمپ اور ان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب امریکہ کو اپنا سرمایہ، اپنا خون اور اپنے ہتھیار اور اپنا وقت اور توانائی عالمی کشیدگی اور عالمی تنازعات میں براہ راست مداخلت کر کے ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی سوچ اور پالیسی کے پیش نظر انہوں نے مغربی یورپ اور نیٹو ممالک پہ دباؤ بڑھانا شروع کیا ہے کہ جناب ہم اب آپ کی سلامتی کی گارنٹی دیتے دیتے تھک چکے ہیں، اب آپ اپنی سلامتی کی جو ذمہ داری ہے خود اٹھائیں۔ اچھا، اس بات پہ بجائے کہ وہ خوش ہوتے، یورپی ممالک میں تشویش دوڑ گئی ہے کیونکہ وہ عادی ہیں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے۔ دوسری جانب جاپان اور تائیوان اور جنوبی کوریا میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے، آسٹریلیا میں بھی پائی جاتی ہے، عرب ممالک میں بھی کسی حد تک یہ تشویش پائی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اس دفاعی تعاون کے منصوبے کے تحت، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں سعودی عرب جو ہے اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو فوجی صلاحیت کا مظاہرہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف مئی میں کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ان کا اعتماد اور ٹرسٹ ہے وہ بھی لازوال ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ تیسری بات یہ کہ مئی کے مہینے میں جس طرح ہم نے بھارت کو پوری دنیا اور اپنی عوام کے سامنے ان کی فوج کو شرمندہ کیا، یہ چیز امریکہ نے اب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت اہم تھی کہ امریکہ کو جو یہ غلط فہمی تھی کہ بھارت جو ہے وہ ارادہ، خواہش اور صلاحیت رکھتا ہے چین کو عالمی سطح پہ کنٹین کرنے کی، اس کی ترقی کا سفر روکنے کی، اس خواب اور خواہش جو ہے اس کو پاکستان نے ایک عبرتناک شکست دے کے مئی کے مہینے میں چکنا چور کر دیا اور اس خواب غفلت سے امریکہ کو بیدار کرنے میں مدد دی کہ جناب اصل پاک طاقت جو ہے وہ پاکستان ہے، اور جو نہ صرف مستعد بھی ہے، مستند بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ دار بھی ہے، اور ہم اپنی طاقت کو توسیع پسندانہ اور جارحانہ عزائم کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ جنگ کے خطرے کو کم کرنے، جارحیت کی حوصلہ شکنی کرنے اور امن اور سلامتی اور ترقی کے سفر میں پوری دنیا کے ساتھ چلنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک ذمہ دارانہ انداز ہے پاکستان کا جس نے بہت مروب کیا ہے، متاثر کیا ہے پوری دنیا کو، صرف صدر ٹرمپ کو نہیں، چینی قیادت کو بھی، روسی قیادت کو بھی، سعودی قیادت کو بھی، ایرانی قیادت کو بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے ایک سنہرے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد، ہماری عوام کی سپورٹ، ہماری فوج کی قربانیاں اور ہماری لیڈرشپ کی ہمت، حوصلے اور ویژن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا سید علی صاحب، یہ سوال بھی ہے کہ کیا اپنے عرب اتحادیوں کو اسرائیلی جارحیت سے بچانے میں ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ اسرائیلی اور صہیونی لابی کے دباؤ سے نکلنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے کردار کے خواہاں ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کئی معاملات پہ مفادات جو ہیں وہ مشترکہ ہیں۔ جس طرح میں نے تجارت کی بات کی، انرجی کوپریشن کی بات کی، منرل ڈیولپمنٹ کی بات کی، دہشت گردی کے خاتمے کی بات کی، جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے، ایک نیوکلیئر وار کے خطرے کو کم کرنے کی بات کی، یہ وہ تمام معاملات ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ
کی سوچ میں کافی اشتراک پایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے ہر معاملے اور ہر مسئلے پہ پاکستان اور امریکہ کی سوچ یکساں ہے۔ یہ غیر حقیقت پسندانہ اور غیر فطری بات ہے۔ جہاں تک مشرق وسطیٰ کی بات ہے تو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ڈیفینیٹلی سرپرستی امریکہ کی ہر طرح سے حاصل رہی ہے اور عرب ممالک نے جو تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 7 ممالک کے اوپر 2 سال کے اندر اسرائیل نے جارحیت کی ہے، اور وہ تو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو ہر روز مزید تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے تو سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے ساتھ دفاعی کوآپریشن کیا، اور ممکن ہے کہ اور بھی کئی عرب ممالک کریں، کیونکہ وہ پاکستان کی صلاحیت اور امن پسندانہ پالیسی پہ زیادہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ امریکہ جو ہے ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، اسرائیل کا معاملہ ہے، یقینی طور پہ پاکستان کی رائے بہت ذمہ دار ہے۔ عالمی قانون، عالمی جو اصول ہیں اور اس کے عین مطابق ہے۔ عالمی ذمہ دار پرامن قوموں کی جو رائے ہے وہ بھی پاکستان کی حمایت میں ہے۔ پاکستان نے ایون اقوام متحدہ کے نان پرماننٹ سیکورٹی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے بھی لیڈنگ رول پلے کیا ہے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کی جو پالیسی ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یا مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ اس کو بخوبی جانتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں ہماری جو سوچ یا پالیسی ہے اس میں ایک کنورجنس نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے کوئی بھی 2 ممالک کی ہر پالیسی تو یکساں اور کامن نہیں ہو سکتی اور نہ ہوتی ہے۔ اچھا سر، 78 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان نے اپنے سارے انڈے کسی ایک باسکٹ میں نہیں رکھے۔ امریکہ، چین، روس سے مثالی تعلقات کی ایک ٹرین چلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ غیر معمولی ڈپلومیٹک اسٹریٹجک بیلنس پاکستان کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سفارتکاری کا یہ ایک امتحان بھی ہے اور ایک سنہری دور بھی ہے۔ پاکستان نے اپنے 78 سالہ اپنی تاریخ میں، پاکستان جب دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا تو دنیا ایک بائی پولر ورلڈ آرڈر میں تقسیم تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان طاقت کا توازن تھا۔ پھر سوویت یونین کے منتشر ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ پوری دنیا پہ ایک یونی پولر ورلڈ آرڈر کے شکل میں حاوی ہوا، اور اب دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، جس کو امریکہ ڈیلے کرنا چاہتا ہے، چین اور روس تیز کرنا چاہتے ہیں، اور بھارت بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھارت نے اس معاملے میں امریکہ اور روس دونوں کا اعتماد بھی کھویا ہے، چین کا احترام بھی کھویا ہے، اور اسی دور میں پاکستان نے الحمدللہ اللہ کی مدد، اپنی زبردست سفارتکاری، اپنی قوت بازو، عوام کی مدد سے، ہماری فوجی قیادت نے یہ انشور کیا کہ اس دور میں چاہے ہمارا دشمن ہو یا دوست، وہ ہم سے مرعوب بھی ہے، ہمارے دشمن ہم سے ڈرتے بھی ہیں، ہمارے دوست ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا جو ہے ہماری عزت کرتی ہے، کیونکہ ہم نے طاقت کے اور قوت کے استعمال کو انتہائی قانونی اور اخلاقی اور عالمی جو ضابطے ہیں ان کے عین مطابق امن و سلامتی اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو طاقت کے اس ذمہ دارانہ استعمال جو کہ پاکستان نے کیا، اور بھارت کے جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاط استعمال، ان دونوں حقائق سے دنیا بتدریج اور بخوبی واقف ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت کی جو اعتماد ہے اور عزت ہے اور اسٹیٹس ہے اور مقام ہے، اس میں بہت کمی آئی ہے، خصوصاً اس سال، جبکہ پاکستان نے الحمدللہ چاہے چین ہو، چاہے روس ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، چاہے ایران ہو، تمام دنیا کے ممالک کو متاثر بھی کیا ہے، گرویدہ بھی کیا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے معاشی، تصویراتی، صنعتی، تجارتی، ان تمام شعبوں میں ہمارے لیے جو اب اس کے نتیجے میں جو موقع سامنے آ رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم بر وقت اور بھرپور انداز میں ان سے استفادہ کریں، تاکہ نہ صرف ہمیں ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ دیکھا جائے، بلکہ ایک مضبوط اور ابھرتی ہوئی معیشت اور اپنے عوام کے بہتر نظام زندگی جو ہے اور معیار زندگی، اس کی بھی ہم ضمانت دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
غزہ کے خونی منظر نامے پر بھوک سے بلکتے دم توڑتے بچے اور خوراک کے لیے جمع ہجوم پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 2500 شہادتوں نے دنیا بھر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یورپ میں ہونے والے عوامی مظاہرے مقامی حکمرانوں پر دباؤ کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اسی دباؤ نے فرانس، بیلجیم، انگلینڈ، اسپین، آسٹریلیا، کینیڈا سمیت 10 ملکوں کو جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ دوسری جانب پاکستان سمیت چیدہ مسلم ممالک کے سربراہان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ کے دوران غزہ میں جنگ بندی، مقامی آبادی کی بحالی اور مسئلہ فلسطین کے مستقل حل پر بات کی۔ جواب میں امریکی صدر نے 21 نکات پر مشتمل غزہ امن منصوبہ پیش کیا۔ غیر معمولی پیش رفت کے باوجود یہ سوال ہنوز موجود ہے کہ غزہ میں امن کب قائم ہوگا؟ اسرائیل کی پیدا کردہ خود ساختہ بھوک کا بحران کب ختم ہوگا؟ اور کیا واقعی امریکہ اور یورپی ملکوں نے فلسطینیوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر کم از کم جینے کا حق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اور کیا فلسطین کا 2 ریاستی حل منصفانہ ہوگا؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ریٹائرڈ ایڈمرل فیصل شاہ صاحب۔ بہت شکریہ فیصل شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، حالیہ جنرل اسمبلی اجلاس میں فرانس، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا سمیت 10 یورپی ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ اب تک 150 سے زائد ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن عملی طور پر فلسطینی آج بھی اپنی زمین پر اجنبی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹیں دور کیسے ہوں گی؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، فلسطینی ریاست کے قیام میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے جب یہ جنگ شروع کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میرے 2 آبجیکٹیوز ہیں، ایک تو یہ کہ میں حماس کو مکمل تباہ کر دوں گا، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے جتنے بھی یرغمالی ہیں ان کو رہا کراؤں گا، اور وہ دونوں کام وہ ابھی تک نہیں کر سکا ہے۔ اس کے ٹاپ میں آپ دیکھیے تو اس نے بہت بڑی ملٹری کیمپین کی ہے، بہت لمبی ملٹری کیمپین کی ہے، اور نہ صرف وہ ملٹری کیمپین غزہ تک محدود رہی ہے بلکہ دوسرے ملکوں میں چلی گئی۔ حد یہ ہے کہ وہ قطر تک میں چلی گئی، جو کہ اسرائیل کا دوست تھا اور امریکہ کا بہت ہی قریبی حلیف ہے۔ تو اسرائیل ایک فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی سب چاہتے ہیں، اسرائیل بھی چاہتا ہے، یو ایس بھی چاہتا ہے، یورپین ممالک بھی چاہتے ہیں، مسلم ممالک بھی چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے غزہ کے لوگ تو چاہتے ہیں، حماس بھی چاہتا ہے، لیکن سب اپنی اپنی شرائط پہ اس کو عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ اب شرائط سب کی بڑی مختلف ہیں۔ یہ جو صدر ٹرمپ نے 21 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا پیش کیا ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ یہ ایجنڈا بنجامن نیتن یاہو کو بھی دکھایا گیا تھا، اور ان کی طرف سے بھی اس پہ رضامندی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس ایجنڈے میں اور جو کچھ مہینے پہلے ایجپٹ نے ایک پلان دیا تھا، اس میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ جو ایک چیز ایجپٹ کے پلان میں بھی قابل غور تھی اور اس میں بھی قابل غور ہے، وہ ہے حماس۔ جی، ایجپٹ کے پلان میں حماس کا کوئی رول ہی نہیں کسی قسم کا، لیکن اس میں حماس کو ہتھیار ڈالنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ ہاں، اس میں حماس کو بالکل الگ کر دیا گیا تھا اور اس میں کوئی اس کا رول نہیں تھا۔ اس پلان میں بھی حماس کو یہ کہا گیا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالے۔ اب حماس کو یہ چیز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک کوشچن ہے جو کہ ہم اس کو آنے والے دنوں میں شاید دیکھیں گے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حماس کو یہ چیز بڑی کوئی آسانی سے قبول نہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حماس کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، ایک مزاحمتی تحریک ہے۔ یہ تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے، یا القاعدہ نہیں ہے، یا ISIS نہیں ہے۔ یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے جو کہ بہت پرانی ہے۔ اچھا، یہ مزاحمت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مزاحمت کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا غاصبانہ رویہ ہے فلسطین میں اور غزہ میں، اور پھر جو گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے، یہ اس کے خلاف مزاحمت ہے۔ اور اسی مزاحمت کے طور پہ حماس نے اکتوبر 2023 میں اپنے ہی علاقوں پہ، جن علاقوں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان پہ اٹیک کیا، ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے۔ مزاحمتی تحریک ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ دنیا شاید ختم کرنا چاہ رہی ہے یا اسرائیل ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ مزاحمتی تحریک ختم ہوتی ہیں جب ان کے گریونسز، ان کی شکایتیں، ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ سنے جاتے ہیں اور ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں مثال لے لیجیے، تامل ٹائگرز تھے،
आयरिश रिपब्लिक में IRA थी, इन सब का अगर आप स्टडी करें तो ठीक है, इनके साथ लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन आखिर में इनके जो जायज़ मुतालबात थे उनको कबूल किया गया और फिर इन्होंने हथियार डाले थे। तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि हमास से बात करनी पड़ेगी, उसको कहा जाएगा कि आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, और हमास और को इस एजेंडा को मानने में सबसे बड़ी रुकावट भरोसे की, यानी वो ये सबको पता है कि इजराइल एक काबिल भरोसा किरदार नहीं है इस तमाम किस्से में। इजराइल बरमला कहता है कि जी मैं अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम रखता हूँ, अपने इंटरेस्ट को परसू करता रहूँगा, इंटरनेशनल सिस्टम्स हों, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हों, UN हो, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी हो, इससे उसको कोई गर्ज नहीं है, उसको अपने इंटरेस्ट पूरे करने हैं। तो क्या इजराइल जो आज तक दुनिया की बात नहीं मान सका, अमेरिका की बात उसने नहीं मानी, क्या वो ये मान लेगा कि जब उसके तमाम यरगमाली रिहा हो जाएंगे तो वो अपनी जारहाना कार्रवाइयां रोक देगा? क्या इस चीज की गारंटी कोई दे सकता है? अभी कतर पे हमला हुआ तो क्या अमेरिका उस हमले को रोक सका? क्या इजराइल को बास कर सका? क्या वो कतर की मदद कर सका? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक जो भरोसे का फुकदान है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी रुकावट होगी किसी भी प्लान को के अमल पैरा होने में। अच्छा फैसल साहब, जैसे कि आप बात करें गारंटी की कि इसराइल के किसी भी अमल की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि 10 यूरोपीय मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान के बाद जो गज़ा में भी सूरत हाल है, जनरल असम्बली के जो इजलास हो रहे हैं, और इन इजलासों में जो जनरल असम्बली के इजलास में गज़ा को तस्लीम करने के हवाले से, फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से बातें हो रही हैं, मतलब फिर तो इनकी भी कोई अहमियत नहीं है। देखिए, इनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। वो सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि दुनिया कम से कम एक बैनर के नीचे जमा हो रही है और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और 2 रियासती हल की तरफ का बेसिकली कायम रहना, ये इसका सबसे बड़ा मकसद है। यानी अगर उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया तो इसलिए किया है कि इजराइल तो मौजूद है, तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से 2 रियासती हल की तरफ हम बढ़ सकेंगे। तो यहाँ तक तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़। अच्छा। इसका ऑन ग्राउंड क्या असर होगा ये कोई अभी नहीं कह सकता। उसका ऑन ग्राउंड असर जब ही होगा जब ऑन ग्राउंड कोई काम होगा, कोई एक्टिविटी होगी, कोई ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जिनसे इजराइल भी बाज रहे, जिससे हमास को भी बात समझ में आए, जिससे फ़लस्तीनियों को भी कुछ रिलीफ मिले और जिससे बाकी ममालिक जो खत्ते के हैं उनको भी सुकून आए। क्योंकि इस वक्त देखिए आप, कतर पे हमले के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि तमाम मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्रीज़ जो हैं, अब उनका जो थ्रेट परसेप्शन है, जहाँ से वो थ्रेट को परसीव करते हैं, वो इजराइल की तरफ हो गया है, क्योंकि वहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी आ गई है जो इजराइल ने क्रिएट की है। तो इन सब चीज़ों को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, ऑन ग्राउंड चेंजेस नहीं आएंगी। आप बेशक जितनी स्टेटमेंट्स दे दें, आप बेशक जितने भी रेजोल्यूशंस पास कर लें, आप जितने भी बयानात रकम कर दें, लेकिन उनका ऑन ग्राउंड असर जब तक नहीं होगा, जब तक कि ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। अभी जो अमरीकी सदर से मुस्लिम ममालिक के वफ़द की मुलाकात हुई है, ट्रंप ने गज़ा अमन मंसूबा पेश किया है, आप इस पीस प्लान को कैसे देखते हैं? क्या ये गज़ा के मकीनों की बहाली में मदद देगा या मुकामी आबादी का इनखला अब भी अमरीकी और सहूनी एजेंडा है? देखिए, जो गज़ा का प्लान है वो मैंने पहले जैसे बताया कि उसकी मुमासलत है काफ़ी सारी उस प्लान से जो कि कुछ महीने पहले इजिप्ट ने दिया था। और दोनों प्लान्स का जो मकसद है वो मकसद है कि यहाँ पे जो खून रेजी हो रही है, जो कत्ल गारत हो रहा है, जो तबाही हो रही है, उसको रोका जाए। अब उसके खदोखाल कुछ मुख्तलिफ हैं और वो खदोखाल ज़ाहिरी बात है कि ज़ेर गौर होंगे सबके, लेकिन असल मकसद ये है कि यहाँ पे जो भी जारहाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको रोका जाए। और एक कहत है वहाँ पे, एक इंसानी अलमिया है जो वहाँ पे है, उसको रोका जाए और इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की जाए। उसमें बहुत सारी चीज़ें वो अरब ममालिक के ऊपर डालते हैं कि पैसा अरब ममालिक दें इसको रीबिल्ड करने के लिए। अगर अरब ममालिक की फ़ौज की ज़रूरत पड़े तो वो एक कंबाइंड फ़ौज वहाँ पे रखें। फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो
ایک نظام یہاں پہ سنبھالے. جب ایک انٹرم نظام ختم ہو رہا ہو تو پھر پیلیسٹینین اتھارٹی کے انڈر ایک نظام یہاں پہ قائم کیا جائے. تو اس میں بہت سارے اسٹیپس ہیں جو کہ کوئی آسان اسٹیپس نہیں ہیں, مشکل اسٹیپس ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہے. اب یہ اسٹیپس پورے ہونے تک کیا وہاں پہ خون ریزی رکے گی؟ کیا حماس یرغمالیوں کو رہا کرنے پہ آمادہ ہو جائے گی؟ کیا اسرائیل جو فلسطینی یرغمالی ہیں ان کو رہا کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لے گا؟ کیا عرب فوج جو ہیں وہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گی اور پھر یہاں پہ ایک ایسا سسٹم بنا پائیں گی جو کہ آگے ریکنسٹرکشن میں اور ریہیبلیٹیشن میں کام آئے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, جن کو شاید آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے جب یہ ممالک اس پر غور کریں گے اور اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے جو کہ گراؤنڈ پہ قابل عمل ہو. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور بہت بہت شکریہ فیصل شاہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, شدت پسندوں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, انڈین میڈیا اور دیگر ملک دشمن عناصر خیبر پختونخوا میں ڈرون حملوں کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کے خلاف پروپیگنڈے سے رائے عامہ کو بھڑکانے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقامی شدت پسند تنظیموں کے دہشت گردوں نے سستے چینی کوارڈ کاپٹر اور کمرشل ڈرون سے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر ڈرون حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. دہشت گردوں کے مہلک حملوں میں اب تک کئی درجن معصوم شہری شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. صرف ضلع بنو میں ہی رواں سال اب تک 18 ڈرون اور کوارڈ کاپٹر حملے ہو چکے ہیں, جن میں سے 13 حملے مقامی تھانے پر ہوئے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار احسان اللہ ٹیپو صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. خیبر پختونخوا میں شدت پسند اب سستے کوارڈ کاپٹر اور ڈرون سے بارود باندھ کر فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن ان حملوں میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا فورسز کے خلاف کیا جاتا ہے. مقامی لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی, ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے, یعنی پچھلے 4-5 مہینے سے کہ کچھ گروہ ہیں جو پاکستانی طالبان کے, تو ان کی طرف سے مسلسل اور ایک اضافے کے ساتھ جو کوارڈ کاپٹرز ہیں چائنیز کمرشل, تو ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس میں بھی کئی فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو یعنی پرچیز کرنا وہ ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں اکراس دی بارڈر, افغانستان میں بھی, پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی. دوسرا یہ کہ ان کو کیری کرنا آسان ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کو موڈیفائی کرنا, یعنی حملے کے نوعیت کے مطابق آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, کسٹمائز کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی شدت کے ساتھ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی جو یعنی ڈرون ٹیکنالوجی ہے ان کا استعمال ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے, کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی کی مثال ہیں, یو ایس کی مثال ہیں, ایون رشیا کی بھی. تو ان کی طرف سے جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہوتے ہیں, آپریشنز ہوتے ہیں, تو اس میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں یعنی ایک ہے لوکل سطح پہ کافی کنسرنز ہیں اس میں, یعنی جو عام سویلین ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر لوکل پروٹیسٹ دھرنے وغیرہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بھی. یہ جو پورا ایک یعنی ہم دیکھ رہے ہیں ایک ویو ہم دیکھ رہے ہیں ملیٹنسی کا, کہ جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے اس کے 6-7 اضلاع, اور پھر پشاور کے ساتھ بھی کچھ یعنی ایڈجسنٹ جو اضلاع ہیں, خاص کر جو خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ بھی. تو اس میں جب کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشن ہو رہے ہوں, طالبان کی طرف سے حملے ہو رہے ہوں, تو اس میں جو سویلینز ہیں وہ یعنی اس کی طرف سے یعنی میں وکٹم تو نہیں کہوں گا, لیکن اس کی طرف یعنی ایک احتجاج کی وہ آتی ہے, اس شکل ہم دیکھتے ہیں پھر. تو ہے سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اور ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو اس چیز کی, میں پرسنلی یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ اتنی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ سچویشن جو ہے وہ کافی سینسٹیو ہو چکی ہے, اور اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور بھی, یعنی جو چاہے پروونشنل گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان یہ جنگ اپنے ہی زمین میں یعنی ملک میں لڑ رہا ہے, وہ کسی اور ملک میں جا کے وہ نہیں لڑ رہا. تو اس کی وجہ سے یعنی ان کی کچھ لیمیٹیشنز بھی پھر آ جاتی ہیں. اس میں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ سویلین ٹارگیٹ نہ ہو, اس کی زیادہ ڈسپلیسمنٹ بھی نہ ہو, اور ماضی میں یہ کئی موقعوں پہ ہو بھی چکا ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے پھر جو ملیٹنٹ گروپس ہیں اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, ٹارگٹ حملوں کے لیے دہشت گردوں کو کوارڈ کاپٹر اور ڈرونز کہاں سے ملتے ہیں؟ کیا انتظامیہ اس لاجسٹک سپورٹ کو نہیں روک سکتی؟
انتظامیہ کی طرف سے یا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کوشش کی گئی ہیں اور ابھی بھی کوشش ہو رہی ہیں کہ وہ جو ڈرونز جیمنگ گنز ہیں وہ مہیا کی جائیں پولیس کو خیبر پختونخوا میں، ایف سی کو یا باقی جو سویلین لائن انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو مہیا کی جائیں، لیکن ابھی بھی میرے مطابق یعنی اس میں زیادہ تعداد میں وہ چیزیں مہیا کی جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک اتنی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ جس طرز کے ہم عملے دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو حافظ گل بہادر ایک گروہ ہے پاکستانی طالبان کا، ان کی جانب سے، اور اس میں 3-4 اضلاع ہیں جہاں پہ ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، بنو ڈسٹرکٹ، لکی مروت اور کرک تک، تو وہاں پہ پولیس کے کچھ آفیسر تھے، ان سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ مقابلہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ابھی یعنی نہیں ہے کہ ہم افیکٹولی اس کو انگیج کر سکیں، یہ ڈرون جو حملے اور کاؤنٹر کر سکیں۔ تو میرے خیال میں اس کو پہ فوکس ہونا چاہیے، ریسورسز جو ہیں وہ مہیا ہونے چاہیے تاکہ وہ مؤثر انداز سے یہ جو نئی ایک ہم جدت دیکھ رہے ہیں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی جانب سے، کہ کبھی وہ ڈرون حملوں کے ذریعے وہ حملے شروع کرتے ہیں، کبھی وہ تھرمل نائٹ ویژن سنائپر گنز جو ہے ان کے ذریعے وہ حملے شروع کرتے ہیں، آئی ای ڈیز وغیرہ یا خودکش حملے، وہ تو ایک نارمل یا وہ تو پہلے سے بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن یہ جو دو ہیں تو اس کے حوالے سے ریاست پاکستان کو میرے خیال میں کہ جو لوکل فورسز ہیں ان کو ہر طرح کی ریسورسز جو ہے وہ مہیا کی جانی چاہیے تاکہ وہ افیکٹولی کاؤنٹر کر سکے۔ احسان اللہ صاحب، کیا دہشت گردوں کی کوارڈ کاپٹر اور ڈرونز حملوں کو ملکی سیکیورٹی فورسز کے لیے چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ ہاں، چیلنجز کا تو یعنی ہے، یعنی جو دو طرح کے ہتھیار کا میں نے نام لیا، جو ڈرونز ہیں اور تھرمل نائٹ ویژن سنائپر گنز ہیں، تو اس حوالے سے اور یہ کافی ایکسٹینسولی یوز ہو رہے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی جانب سے، اور ابھی صرف یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو پاکستانی طالبان کی گروہ ہیں وہ استعمال کریں، بلکہ کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بلوچستان میں جو بلوچ ملیٹنٹ گروپس ہیں بی ایل اے وغیرہ بی ایل ایف، ان کی جانب سے بھی ان کا استعمال شروع ہو چکا ہے، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے جس طرح شروع میں نے بات کی کہ جو حکومت پاکستان ہے ان کو جو لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس وغیرہ، ان کو ایکوپڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہے ٹیکنالوجی اس طرح کی ہے، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا بھی کہ چائنا کی طرف سے بھی یعنی جو ڈرون جیمنگ ایکوپمنٹس ہیں ان کا استعمال یعنی کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس ان کی اویلیبلٹی بھی ہے، تو اس طرح کی جو دوست ممالک ہے ٹرکی، چائنا وغیرہ، تو ان سے پاکستان ایکوائر بھی کر سکتا ہے، تو اور دوسرا یہ کہ لوکل جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کی ٹریننگ بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک جدت ہم دیکھ رہے ہیں، ایک سافسٹیکیشن دیکھ رہے ہیں، یہ جو نئی ہم شکل دیکھ رہے ہیں، آپ گوریلا وارفیئر کہہ لیں، آپ ان کو ملیٹنسی کہہ لیں، اور اس کو اگر اب نمٹنا ہے تو میرے خیال میں کہ نان ٹریڈیشنل اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ وہ جو روایتی ایک جنگ ہم لڑ رہے تھے پچھلے 20 سال سے، اس میں کوئی تبدیلی لانی ہوگی، تب ہو سکتا ہے کہ گراؤنڈ پہ چیزیں افیکٹو ثابت ہوں۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈرون حملوں سے سرکاری املاک اور سیکیورٹی عمارتوں کو بچانے کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے؟ اس کے لیے یعنی پشاور پولیس نے پچھلے مہینے انہوں نے ایک یعنی رپورٹ انہوں نے پبلش کی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی کہ ہم نے جو ڈرون جیمنگ گنز ہے وہ ہم نے ایکوائر کر لیے ہیں، اور اسی کے ذریعے یہاں پہ جو سینسٹیو عمارات ہیں، انسٹالیشنز ہیں، سیکیورٹی فورسز کے ہوں، سویلین اتھارٹیز کے ہوں، ان کو ہم سیکیور کریں گے، لیکن جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جو تعداد ہے وہ کم لگ رہی ہے، مزید وہ چیزیں مہیا کرنی ہوں گی، کیونکہ پشاور کے ساتھ جو پروونشنل کیپٹل ہے اس کے ساتھ ہی خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، اور وہاں پہ بھی ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان کی پریزنس ہے، تو اگر فیوچر میں کوئی اس طرح کا اٹیمپٹ ہوتا ہے کہ ڈرون کے ذریعے وہ جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہے پشاور میں ان کو اگر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی یعنی تھریٹ ہوگا، اور اس کو صرف یہ نہیں کہ لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کے ہیڈ لائنز بنیں گے، اور پشاور میں ہر طرف ہے بھی کافی سینسٹیو انسٹالیشنز وہاں پہ ایگزسٹ بھی کر رہی ہیں، تو گورنمنٹ کو یعنی ریولوشنری اسٹیپس اٹھانے ہوں گے، اور یہ جو ٹریڈیشنل ایک اپروچ ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کا یعنی ان سے ہٹ کے جس طریقے سے یہ ملیٹنٹ گروپ جو ہیں وہ مسلسل یعنی جدت لا رہے ہیں اپنی کارروائیوں میں، تو ریاست پاکستان کو بھی یا ریاستی جو ادارے ہیں ان کو بھی اسی طرح کا یہ جو اپروچ ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے۔